اللہ رب العالمین کے بعد اس کائنات میں اگر کوئی ہستی، کوئی ذات ایسی ہے جس سے سب سے زیادہ محبت کی جا سکتی ہے، جس سے سب سے زیادہ محبت کرنا لازم اور ضروری ہے، تو وہ صرف اور صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بخاری شریف کی روایت ہے، والذی نفسی بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم میں سے کوئی بھی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والدین، اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ اللہ رب العالمین سورۃ الاحزاب آیت نمبر 6 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم، کہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ چنانچہ بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے، ایک مرتبہ ان کا ہاتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پکڑے ہوئے تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، یا رسول اللہ لأنت احب الی من کل شیء الا نفسی، کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک آپ مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے میری جان کے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا والذی نفسی بیدہ حتی اکون احب الیک من نفسک، اے عمر قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اس وقت تک نہیں مومن ہو سکتے جب تک کہ تمہاری جان سے بھی زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فإنہ الآن واللہ لأنت احب الی من نفسی، تو اب اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے نزدیک آپ میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الآن یا عمر، یعنی اب جا کر کے تمہارا ایمان مکمل ہوا۔ تو اس حدیث سے، اس واقعے سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت ہونی چاہیے، ایک مومن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت اور پیار کرنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سورہ التوبہ آیت نمبر 24 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارۃ تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، کہ اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ان کان آباؤکم، اگر تمہارے والدین، وابناؤکم اور تمہاری اولاد، واخوانکم اور تمہارے بھائی بہن، وازواجکم اور تمہاری بیویاں، وعشیرتکم اور تمہارے جو خاندان ہے وہ، واموال اقترفتموها اور وہ مال جس کو تم جمع کر کے رکھتے ہو، وتجارۃ تخشون کسادها اور وہ تجارت جس کی بربادی کا تمہیں ڈر لگا رہتا ہے، جس کے خسارے میں چلے جانے کا ہمیشہ تم کو خدشہ لگا رہتا ہے، ومساکن ترضونها اور وہ گھر سے تم محبت کرتے ہو، جس کو دیکھ کر کے تم خوش ہوتے ہو، احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ، یہ تمام چیزیں اگر تم کو اللہ، اس کے رسول اور اللہ رب العالمین کی راہ میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہے، فتربصوا تو تم لوگ انتظار کرو، حتی یاتی اللہ بامرہ یہاں تک کہ اللہ رب العالمین اپنا عذاب لے کر کے آ جائے، واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اللہ رب العالمین فاسق لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت کو پڑھنے کے بعد، اس آیت کو سننے کے بعد ایک ایمان والے کا دل دہل جانا چاہیے، ایک ایمان والے کا کلیجہ منہ کو آ جانا چاہیے، اور اس کو یہ غور کرنا چاہیے، اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، اور اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ واقعی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہوں، کیا واقعی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنی جان سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنے والدین سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنی اولاد سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنے کاروبار، اپنے گھر سے، اپنے رشتہ داروں سے زیادہ محبت کرتا ہوں۔ اگر آدمی غور کرے، زبان سے اگر دعویٰ کرے گا تو زبان سے تو سب لوگ یہ بولیں گے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جان دے دوں گا، لیکن اگر وہ اپنے عمل پر غور کرے تو ہر آدمی اپنے آپ سے کہہ سکتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ان تمام چیزوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ پیار نہیں کرتا ہے، اس لیے کہ اپنے والدین کے لیے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی اولاد کو خوش کرنے کے لیے، ان کا پیٹ بھرنے کے لیے، ان کی دنیا میں ترقی دینے کے لیے لگا ہوا ہے دن و رات، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے دور ہے، اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے لگا ہوا ہے، اپنی تجارت سے اس قدر محبت ہے کہ اپنی تجارت کو، اپنی کاروبار کو چھوڑ کر کے وہ 5 وقت کی نمازوں میں نہیں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ادا نہیں کرتا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے دور ہے، تو وہ آدمی خود یہ اندازہ لگا سکتا
سکتا ہے اور اپنے نفس کو یہ جواب دے سکتا ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت نہیں کرتا ہے۔ اللہ کے رسول کے مقابلے میں اس کو یہ تمام چیزیں زیادہ پیاری ہیں، اس کا کاروبار اس کو نبی سے زیادہ پیارا ہے، اس کی بیوی بچے اس کو نبی سے زیادہ پیارے ہیں، یہاں تک کہ اس کی جان اور دنیا کی تمام چیزیں اس کو نبی سے زیادہ پیارے ہیں۔ زبان سے وہ دعویٰ کرے گا کہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پیار ہے، لیکن حقیقت میں کسی بھی مسلمان کو آج کل کے دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت نہیں ہے، کیونکہ اعمال اس بات کا ثبوت دیتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت صحابہ کرام نے کیا۔ اگر آپ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیں گے تو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس قدر محبت کرنی چاہیے اور کیسی محبت کرنی چاہیے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کس قدر قربانیاں دینی پڑتی ہیں، آپ کے لیے جان بھی دینی پڑتی ہے، ہنستے ہنستے جان دینی پڑتی ہے، اپنے ہتھیلی پر جان رکھ کر کے نکلنا پڑتا ہے۔ چنانچہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہی واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ابھی موجود ہیں دنیا میں، آپ آخری نبی ہیں، اور آپ کی موجودگی میں ایک شخص جس کا نام مسیلمہ کذاب ہے، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا تو اس کو سمجھانے کے لیے، اس کو راہ راست پر لانے کے لیے ایک صحابی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دے کر کے روانہ کیا اس کے پاس۔ وہ اس کے پاس پہنچے، پیغام دیا، اس نے پیغام پڑھا، اس کے بعد پوچھا صحابی سے کہ بتاؤ کیا تم گواہی دیتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول ہیں؟ تو صحابی حضرت حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے بندے، اس کے سچے اور پکے رسول ہیں۔ تو اس کے بعد اس نے سوال کیا کیا تم گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ اس نے اپنے بارے میں پوچھا تو صحابی نے جواب دیا کہ نہیں، میں اس بات کی گواہی نہیں دے سکتا، تم جھوٹے ہو، تم اللہ کے رسول اور اس کے نبی نہیں ہو۔ اس کے بعد اس نے اپنے جلادوں کو حکم دیا کہ اس کا ایک بازو کاٹ دیا جائے۔ جلادوں نے ان کا ایک ہاتھ کاٹ دیا۔ ایک ہاتھ کاٹنے کے بعد پھر سے اس نے یہی سوال پوچھا کیا تم اب گواہی دیتے ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ تو صحابی نے کہا نہیں، اس بات کی میں گواہی نہیں دے سکتا۔ چنانچہ اس نے پھر سے حکم دیا اور دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا۔ اس کے بعد پھر اس نے یہی سوال کیا، صحابی بار بار انکار کرتے رہے اور وہ بار بار اپنے جلادوں کو حکم دے کر کے ان کے اعضاء کو کٹواتا رہا، یہاں تک کہ خون بہہ بہہ کر ان کی جان نکل گئی۔ یہ صحابی کی محبت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، وہ ڈر سکتے تھے، وہ پیچھے ہٹ سکتے تھے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو قربان کر سکتے تھے، وہ یہاں سے بھاگ کر نکل سکتے تھے، لیکن انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کسی کو ترجیح دینا گوارا نہیں کیا اور ہنستے ہنستے اپنی جان کو قربان کر دیا۔ یہ صحابی کا ایمان تھا، اور ان کی ماں کا ایمان یہ تھا، جب ان کی ماں کو اس دردناک شہادت کا پتہ چلا تو وہ خوش ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے بیٹے کو اسی لیے پالا پوسا تھا تاکہ وہ اللہ کی راہ میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ویسے قربان ہو جائے۔ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ثواب کی امید ہے۔ اسی طریقے سے ایک واقعہ حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ انہیں حضرت خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سولی پر چڑھا دیا اور چاروں طرف سے کافر لوگوں نے گھیر لیا، ان کو اوپر نیزوں سے وار کیے جانے لگے، ان کے بدن کو کاٹا جانے لگا اور نیزوں کی بارش ان کے اوپر ہونے لگی۔ اس کے بعد کافروں نے کہا کہ اے خبیب، آج تم یہ تمنا کر لو اور صرف اپنی زبان سے یہ کہہ دو کہ کاش کہ آج میں اس جگہ پر کھڑا ہوں اور میں زخموں سے لہولہان ہوں، آج میرے پر وار پہ وار کیا جا رہا ہے، نیزوں کی بارش ہو رہی ہے۔ یہاں پر یہ تمنا اگر کر لو کہ کاش کہ میری جگہ پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے اور میں یہاں سے بچ کر کے اپنے گھر میں خوشی خوشی رہتا، اپنی زبان سے یہ بات کہہ دو تو ہم تم کو رہا کر دیں گے۔ انہوں نے کیا کہا کہ کافروں، میرے پاس ابھی ایک جان ہے، اگر میرے پاس 1000 جان ہوتی، 1000 مرتبہ اسی طریقے سے مجھے قربان کیا جاتا، پھر بھی میں یہ گوارا نہیں کرتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر میں کانٹا بھی چبھے۔ یہ صحابہ کرام کی محبت تھی۔ محترم سامعین، یہ ایک دو واقعات نہیں، آپ تمام صحابہ کرام کی زندگی کو پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں صحابہ کرام کس قدر اعلیٰ درجے پر فائز تھے، کس قدر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قربان ہونے کو تیار رہتے تھے اور کس قدر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کیا کرتے تھے۔ محترم سامعین، آج آپ کسی بھی مسلمان سے پوچھیں گے کہ کیا آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو کوئی بھی مسلمان ایسا نہیں ملے گا جو یہ نہ کہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت نہیں کرتا ہوں۔ لیکن اس محبت کو پرکھنے کا پیمانہ کیا ہے؟ آدمی سارے دعویٰ کرتے ہیں، سارے مسلمان یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں، کوئی انکار نہیں کرتا اپنی زبان سے، لیکن اس سچائی کو پرکھنے کا پیمانہ کیا ہے؟ اس کے کچھ تقاضے ہیں، اس کے کچھ شرائط ہیں۔ اگر وہ شرائط آدمی کے اندر پائے جاتے ہیں تو آدمی خود اپنی گواہی دے سکتا ہے کہ ہاں واقعی میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ اگر وہ شرائط اس کے اندر نہیں ہے تو وہ زبان سے کہتا رہے، وہ دنیا کے سامنے جھوٹ بول سکتا ہے، لیکن اپنے نفس سے وہ کہے گا کہ میں تو اللہ کے رسول سے سچی محبت نہیں کرتا ہوں۔ تو سب سے پہلی شرط، سب سے پہلا تقاضا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے نتیجے میں ہونا چاہیے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا سب سے بڑا، سب سے بنیادی تقاضا یہی ہے کہ ہر مسلمان جو محبت کا دعویٰ کرتا ہے،
جو نبی سے پیار کرتا ہے وہ آپ کی اطاعت کرے، آپ کی اتباع کرے۔ اس لیے کہ کوئی بھی آدمی دنیا میں کسی سے محبت کرتا ہے تو وہ لازمی طور پر اس کی باتوں کو مانتا ہے، اگر اس کی باتوں کو نہ مانے تو وہ محبت اس کی جھوٹی ہوتی ہے۔ اسی لیے عربی میں ایک مقولہ ہے، ان المحب لمن یحب مطیع، کہ بے شک محبت کرنے والا جس سے محبت کرتا ہے اس کا فرما بردار ہوتا ہے، اگر اس کا فرما بردار ہی نہ رہے تو اس کی محبت جھوٹی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر دنیا میں آدمی اگر کہتا ہے کہ مجھے اپنی ماں سے بہت زیادہ پیار ہے، میں اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، زبان سے اس نے کہہ دیا، اب اس کو پرکھنے کا پیمانہ کیا ہے؟ اس کی بوڑھی ماں گھر میں بیٹھی ہوئی ہے بیمار و لاچار، وہ اپنے بیٹے سے کہتی ہے کہ بیٹا ایک گلاس پانی لا کر دے دو، وہ بیٹا اپنے موبائل میں بزی ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ خود اٹھ کر کے پانی پی لو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میرے پاس وقت نہیں ہے، میں پانی لا کر کے نہیں دے سکتا ہوں، یا زبان سے کچھ کہتا ہی نہیں ہے، سنی کو انسنی کر دیتا ہے، ماں کی بات کو سنتا ہی نہیں ہے، ماں 3-4 مرتبہ بولنے کے بعد خود اٹھ کر کے پانی پی لیتی ہے، جا کر دنیا کے سامنے کہے کہ مجھے اپنی ماں سے اپنی جان سے زیادہ پیار ہے، میں اپنی ماں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں، کیا دنیا کا کوئی آدمی کہے گا کہ تم اپنی ماں سے محبت کرتے ہو؟ اس واقعے کو دیکھ لینے کے بعد کوئی بھی نہیں کہہ سکتا، آدمی جان جائے گا کہ ماں کی بات کو تو مانتا ہی نہیں ہے، تو ماں سے محبت تمہاری کیسے ہو سکتی ہے؟ آج اکثر لوگوں کا یہی حال ہے، ماں باپ سے محبت کا دعویٰ تو کرتے ہیں اور ماں باپ کی زندگی میں بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد ان کی خدمتیں نہیں کرتے ہیں، ماں باپ کا انتقال ہو جاتا ہے، ان کو کھانا پانی صحیح سے نہیں پوچھتے ہیں، ان کی بیماریوں میں ان کا خیال نہیں کرتے ہیں، اور مر جانے کے بعد ان کا 30 40واں اور سالانہ برسہ کرتے پھرتے رہتے ہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے ان کے نام پر کھلاتے ہیں، ان کی زندگی میں اپنے ماں باپ کو کھلانے کی توفیق نہیں ہوتی ہے، تو یہ محبت سچی نہیں ہے۔ محبوب کی جب تک بات نہ مانی جائے تب تک محبت سچی نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العالمین سورۃ الحشر آیت نمبر 7 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم کو دے اس کو تم لے لو، اور جس چیز سے وہ تم کو روک دے اس سے رک جاؤ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، انہوں نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتا ہوں، اپنے ماں باپ اپنے بیوی بچوں سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اور میں گھر میں رہتا ہوں، مجھے آپ کی یاد آتی ہے، آپ کا خیال آتا ہے تو میں تڑپ اٹھتا ہوں، میرا دل بے قرار ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہوں، یہاں تک کہ بھاگا بھاگا آپ کے پاس آتا ہوں، جب آپ کا دیدار کر لیتا ہوں، آپ کے رخ انور کو دیکھ لیتا ہوں تو میرے دل کو قرار آ جاتا ہے، مجھے چین آ جاتا ہے، سکون مل جاتا ہے، پھر میں اپنی موت کے بارے میں سوچتا ہوں اور آپ کی موت کے بارے میں سوچتا ہوں کہ میرا انتقال ہو جائے گا، آپ کی موت ہو جائے گی، پھر آپ تو نبیوں کے ساتھ اعلیٰ درجے پہ فائز ہو جائیں گے جنت میں، اور میں جنت میں داخل ہوں گا تو میں نچلے درجے میں رہوں گا، تو میں آپ کو کیسے دیکھوں گا؟ یہ سوچ کر میں تڑپ جاتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام یہ آیت لے کر کے نازل ہوئے، سورہ النساء آیت نمبر 69، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے ہیں وہ انہی لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن کے اوپر اللہ رب العالمین نے انعام کیا ہے، نبیوں میں سے، صدیقین، شہداء اور صالحین میں سے، اور یہ لوگ بہترین ساتھی ہیں۔ پتہ چلا کہ صرف محبت سے ساتھ نہیں ملنے والا ہے، جب تک آدمی اطاعت نہیں کرتا ہے، اگر وہ رسول کی اطاعت کرتا ہے اور اس سے محبت کرتا ہے تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت میں بھی دیکھے گا، آپ سے جنت میں ملاقات کرے گا۔ محبت کی سب سے پہلی شرط اور سب سے بنیادی تقاضا یہی ہے کہ آدمی اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ مجھے نبی سے پیار ہے، نبی سے محبت ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو مانے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کو مانے، آپ کی شریعت کے مطابق زندگی گزارے۔ اگر آپ کے حکموں کو نہیں مانتا، آپ کی اطاعت و فرمانبرداری نہیں کرتا تو یہ محبت سچی نہیں ہے۔ اور دوسرا تقاضا یہ ہے کہ آدمی کے دل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی تمنا ہو، آپ کی زیارت کی تمنا ہو، اس کے دل میں ہمیشہ یہ آرزو پیدا ہو کہ کاش کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، کاش کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوتا۔ یہ تمنا اس کے دل میں ہمیشہ آنی چاہیے، اس لیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب ہیں اور آدمی محبت کرنے والا ہے، اور جس سے محبت کی جاتی ہے اس کو دیکھنے کی تمنا، اس سے ملاقات کی تمنا آدمی کے دل میں ہونی چاہیے۔ اگر ملاقات کی تمنا نہیں ہے، زیارت کی تمنا نہیں ہے تو گویا کہ محبت ہماری کامل درجے پر نہیں پہنچی ہے۔ چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 2832، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من اشد امتی لی حبا ناس یکونون بعدی یود احدهم لو رآنی باہلہ ومالہ، میری امت میں سے مجھ سے سب سے زیادہ محبت کرنے والے وہ لوگ ہوں گے جو میرے بعد آئیں گے
اور ان میں سے ہر آدمی یہ چاہے گا کہ کاش کہ اپنے گھر والوں کو اور اپنی مال و دولت کو قربان کر کے مجھے دیکھ لیتا. یعنی اس کے دل میں یہ تمنا پیدا ہوگی کہ میرے پاس جو اللہ رب العالمین نے مال و دولت دیا ہے, جو اللہ رب العالمین نے دنیا کے ساز و سامان دیا ہے, یہ ساری چیزوں کو میں قربان کر دوں اور اس کے بدلے میں مجھے نبی کو دیکھنے کو مل جائے, تو آدمی اس ساری چیزوں کو قربان کر کے نبی کو دیکھ لے گا. تو یہ تمنا آدمی کے دل میں ہونی چاہیے, اور جب یہ تمنا ہوگی تو آدمی اطاعت و فرما برداری کرے گا, تاکہ اسی اطاعت و فرما برداری کے ذریعے وہ جنت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ سکے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر سکے. اور تیسرا تقاضا یہ ہے کہ اگر آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ ناموس رسالت کی حفاظت کرے, ناموس رسالت کا دفاع کرے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا احترام خود بھی کرے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کرے, اور اگر کوئی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے, آپ کی شان میں غلط باتیں بولتا ہے, تو اس کا دفاع کرے اپنی زبان سے, اپنے ہاتھ سے, اپنے قلم سے, جیسا بھی اس کے لیے ممکن ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا دفاع کرے. اس لیے کہ محبت کا بنیادی تقاضا ہے کہ اگر محبوب کی رسوائی کی جاتی ہے تو کوئی بھی محبت کرنے والا اس کو برداشت نہیں کر سکتا ہے. لہٰذا اگر مسلمان اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو آپ کی رسوائی اور آپ کی گستاخی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں, اور دنیا میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرنے والے کو جینے کا کوئی حق نہیں ہے. اگر اس کے اوپر دسترت حاصل ہو جائے تو اس کو قتل کر دینا واجب ہے. چوتھی چیز, محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو آپ کی سنتوں کا احترام کرے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو فرمودات اور ارشادات ہیں, آپ کی حدیثوں کی شکل میں جو موجود ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال و افعال جو حدیثوں کی شکل میں موجود ہیں, آدمی اس کا احترام کرے. جس بھی بات کو جان جائے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے تو اس کی تعظیم اس کے دل میں آنی چاہیے کہ اللہ کے رسول ایسا کرتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کاموں سے وہ محبت کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کہتے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تعظیم اس کے دل میں آنی چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم کو اور ہر کام کو, جو بھی اللہ کے نبی نے کیا, جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے, اس کی دل میں تعظیم ہونی چاہیے. تعظیم کیسے ہوگی؟ جب آدمی خود اس پر عمل کرے گا اور اس کا احترام کرے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ٹھکرائے گا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے مطابق زندگی نہیں گزارے گا, تو گویا کہ حقیقت میں وہ تعظیم نہیں کرتا ہے اور محبت سے وہ محروم ہے. پانچویں چیز, محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مشن تھا, یعنی دین اسلام کی دعوت, اس دعوت میں حصہ لے. اگر وہ عالم ہے تو اپنے علم کے اعتبار سے دین اسلام کی دعوت دے. اگر وہ جاہل ہے, مطلب دین اسلام کا علم اس نے حاصل نہیں کیا ہے, تو اپنے مال و دولت کو دعوت کے کام میں لگائے. اگر وہ عام آدمی ہے تو اپنے بدن کا حصہ دعوت میں لگائے. غرض کہ کسی بھی اعتبار سے دعوت میں اس کو شامل ہونا ضروری ہے. اگر مسلمان ہے, اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہے, تو دین اسلام کی اشاعت میں, دین اسلام کی دعوت و تبلیغ میں اس کو حصہ لینا لازم اور ضروری ہے, کیونکہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہت ہی زیادہ محبت کرتے تھے کہ دین اسلام پھیلے. چنانچہ محبت کرنے والے کے لیے لازم ہے کہ وہ دین اسلام کو پھیلانے میں حصہ لے, دین و اسلام کی دعوت و تبلیغ میں حصہ لے. چھٹی چیز, جس کو محبت کا دعویٰ ہے اس کے لیے لازم و ضروری ہے کہ وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں جانے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن کیسا تھا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کیسی تھی, آپ کیا کرتے تھے, کیا کھاتے تھے, کیا پیتے تھے, کیسے رہتے تھے, کیسے بولتے تھے, کیسے چلتے تھے, ساری باتوں کو جاننا ایک مسلمان کے لیے لازم و ضروری ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے اگر کوئی مسلمان غافل ہے تو گویا کہ اس کو سچی محبت نہیں ہے, کیونکہ جس سے محبت ہوتی ہے آدمی کو اس کے دل میں تڑپ ہوتی ہے کہ میں اپنے محبوب کے بارے میں جانوں کہ وہ کیسے دکھتے تھے, وہ کیسے رہتے تھے, وہ کیا پہنتے تھے, کیا نہیں پہنتے تھے, کیا بولتے تھے, کیا نہیں بولتے تھے. تو اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت ہے تو آدمی کو دل میں تڑپ ہونی چاہیے کہ وہ سیرت نبوی کے بارے میں جانے. چاہے سیرت کے بارے میں جو کتابیں موجود ہیں, اگر پڑھنا آتا ہے تو خود پڑھ کر کے مطالعہ کر کے اس کو جانے, اگر پڑھنا نہیں آتا ہے تو علماء کے مجالس میں شامل ہو کر کے سیرت نبوی کے بارے میں جانے. لیکن سیرت سے غافل اگر رہتا ہے تو گویا کہ اس کو نبی سے سچی محبت نہیں ہے, کیونکہ محبت ہوتی ہے تو اپنے محبوب کے بارے میں جاننے کے لیے طلب ضرور ہونی چاہیے. ساتویں چیز, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کثرت سے یاد کرے, ان کا ذکر کرے اور ان پر کثرت سے درود و سلام بھیجے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا لازم اور ضروری ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے بہت سارے ایسے مواقع دیے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے. چنانچہ اذان کے بعد بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جاتا ہے, اور پانچوں نمازوں میں بھی, ہر تشہد میں بھی اللہ کے
رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے جمعہ کے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ کثرت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا جائے، اور ایسے بھی اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کوئی سنتا ہے، کوئی محمد بول دے تو آدمی صلی اللہ علیہ وسلم بول دے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ آدمی کی زندگی کا سانس کی طرح چلتا ہے۔ جس طریقے سے آدمی سانس لیتا ہے اس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجی جاتی ہے۔ جب بھی نبی کا نام سنے درود بھیجے، ایسے خالی بیٹھا ہوا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود بھیجا کرے، اذان سنتا ہے اس کے بعد اللہ کے رسول پر درود بھیجے، نمازوں میں تو درود بھیجنا ہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا یہ محبت کا تقاضا ہے۔ اگر آدمی درود سے غافل ہے، اس کے دل میں درود آتا ہی نہیں، اس کو خیال ہی نہیں آتا ہے، نبی کا خیال نہیں آتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ہی نہیں بھیجتا ہے، وہ غفلت میں ہے، تو گویا کہ وہ محبت میں کامل نہیں ہے۔ آٹھویں چیز، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ کے رسول محبت کرتے تھے ان سے محبت کرے۔ یعنی اللہ کے رسول جس سے محبت کرتے تھے، صحابہ کرام سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بے پناہ محبت کرتے تھے، اپنے اہل بیت سے، اپنے گھر والوں سے بے پناہ محبت کرتے تھے۔ تو اہل بیت سے بے پناہ محبت کرنا، صحابہ کرام، ہر صحابی، کوئی بھی صحابی ہو، کسی ایک صحابی کی بھی گستاخی برداشت نہیں کی جا سکتی دین اسلام میں، اس لیے ہر صحابی سے محبت کرنا یہ ایمان کا تقاضا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا تقاضا ہے۔ اگر نبی سے محبت ہے تو صحابہ سے بھی محبت ہونی چاہیے، اگر نبی سے محبت ہے تو نبی کے دین سے محبت ہونی چاہیے، نبی سے محبت ہے تو نمازوں سے محبت ہونی چاہیے، نبی سے محبت ہے تو نبی کی سنتوں سے محبت ہونی چاہیے، داڑھی سے محبت ہونی چاہیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کرتے تھے وہ سارے کاموں سے محبت ہونی چاہیے۔ اگر ہم کو اللہ کے رسول کی سنتیں پیاری نہیں لگتی ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن سے محبت کرتے تھے وہ ہم کو پیارے نہیں لگتے ہیں، تو ہمارا ایمان کامل نہیں ہے اور ہم اپنے محبت میں سچے نہیں ہیں۔ آخری بات میں آپ لوگوں کو یہ بتاتا چلوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا لازم و ضروری ہے، لیکن اللہ سے یہ محبت بڑھنی نہ چاہیے۔ اسی لیے بخاری شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 3445، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبده فقولوا عبد الله ورسوله، کہ تم میری شان میں اس طریقے سے مت بڑھانا، اس طریقے سے غلو مت کرنا جس طریقے سے نصارہ نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں غلو کیا کہ ان کو اللہ کا بیٹا کہہ دیا، اللہ کہہ دیا، تو اس طریقے سے تم میری شان میں غلو مت کرنا، بلکہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ یعنی محبت میں آ کر کے آدمی بڑھے نا، محبت جس قدر کرنی ہے اس قدر کرے، اللہ سے کم کرے اور دنیا کی تمام چیزوں سے بڑھ کر کرے، جو اللہ کا مقام ہے اس مقام پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ پہنچائے۔ اور آج دیکھا یہی جاتا ہے دنیا میں، یا تو آدمی محبت رسول سے بالکل غافل ہے، آپ کی سنتوں سے دور ہے، نمازوں سے دور ہے، دین سے دور ہے، کچھ پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن کیا تھا، اللہ کے رسول کا کام کیا تھا، بالکل غافل ہے۔ اور یا تو اگر دل میں جذبہ آتا ہے محبت کا تو غلو کر بیٹھتے ہیں، اللہ سے درجہ بڑھا دیتے ہیں، نور من نور اللہ کہہ کر کے کہ وہ اللہ ہی تھے، پھر ان سے مدد مانگنے لگ جاتے ہیں، ان سے استغفار، ان سے دعائیں کرنے چالو کر دیتے ہیں، گویا کہ یا تو بڑھا دیتے ہیں یا تو بالکل گھٹا دیتے ہیں، جبکہ میانہ روی اختیار کرنا چاہیے اور درمیان میں رہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنی چاہیے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کرنے کی توفیق دے، آمین۔